کیا آپ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ لوگ ایسے گھر جاتے ہیں جہاں کسی کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، حالانکہ اس وفات کو، اس انتقال کو کئی مہینے گزر چکے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو یہ باقاعدہ ایک رواج بن چکا ہے کہ جب عید آئے تو مرحوم کے گھر جا کر بیٹھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے یا تعزیت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت میں اس عمل کی اجازت ہے؟ کیا واقعی یہ ثواب کا کام ہے یا پھر یہ صرف ایک معاشرتی رسم بن چکی ہے جس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں؟ آج ہم اسی اہم مسئلے کو فقہ حنفی کے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام میں تعزیت کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اس کے گھر والوں کے پاس جائیں، انہیں صبر کی تلقین کریں، ان کے غم میں شریک ہوں اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اسی عمل کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ تعزیت دراصل مسلمانوں کے درمیان ہمدردی، محبت اور بھائی چارے کا اظہار ہے تاکہ غمزدہ خاندان کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ مسلمان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تعزیت کا اصل وقت کیا ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق تعزیت کا مسنون وقت 3 دن تک ہے، یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن گھر والوں کے پاس جا کر تعزیت کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ ان دنوں میں غم تازہ ہوتا ہے اور گھر والوں کو تسلی اور دلاسے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد عام طور پر تعزیت کے لیے جانا معمول نہیں بنایا جاتا کیونکہ شریعت نے اس کو 3 دن کے اندر زیادہ مناسب قرار دیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عظیم کتاب فتاوی رضویہ میں تعزیت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تعزیت کا مسنون وقت 3 دن تک ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو بعد میں خبر ہو یا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے نہ جا سکا ہو تو بعد میں تعزیت کرنا بھی جائز ہے، لیکن اسے مستقل عادت یا رسم بنا لینا درست نہیں، صحیح نہیں۔ یعنی شریعت نے تعزیت کو ہمدردی کے طور پر رکھا ہے، نہ کہ ایک مستقل رسم اور رواج کے طور پر۔ اب اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے پہلے فوت ہو چکا ہو، انتقال ہو چکا ہو اور پھر عید الفطر کے دن لوگ اس کے گھر جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کی چند صورتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل یہ رواج ہے، زیادہ تر لوگ عید الفطر کے دن جس گھر میں انتقال ہوا ہوتا ہے پہلے سے 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 9 مہینے پہلے، اور عید الفطر آتی ہے تو کہتے ہیں یہ عید ہے ان کی، چلو ملنے چل رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ باقاعدہ رواج بن جائے کہ عید کے دن خاص طور پر مرحوم کے گھر جانا ضروری سمجھا جائے یا لوگ یہ خیال کریں کہ عید کے دن وہاں جانا لازمی ہے، ضروری ہے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ شریعت نے عید کے دن تعزیت کے لیے کوئی خاص حکم مقرر نہیں کیا۔ جب کوئی عمل شریعت میں مقرر نہ ہو اور لوگ اسے ضروری سمجھنے لگیں تو وہ ناجائز رسم بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں نئی رسمیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محض ملاقات کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے یا دعا کے لیے وہاں چلا جائے اور اسے کوئی دینی رسم نہ سمجھے تو یہ جائز ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا، اس کے حال پوچھنا اور اس کے لیے دعا کرنا ہر وقت جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن بھی اس نیت سے جائے کہ مرحوم کے گھر والوں کی دلجوئی کرے تو اس میں شرعاً حرج نہیں، جا سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہاں جا کر مرحوم کے لیے قرآن پڑھ لیا جائے، فاتحہ پڑھ لی جائے یا دعا کر دی جائے تو یہ